بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الحرکت والسکون۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ حرکت اور سکون کے بیان میں ہے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے چند ایک اصطلاحات کو ذہن نشین کر لیجئے، کیونکہ اس سبق میں حرکت اور سکون کی تعریف، پھر حرکت کی اقسام کو ذکر کیا جائے گا اور ایک دعویٰ ہوگا اور اس پر دلیل ہوگی۔ تو ہم ان اقسام کو، ان کی تفصیلات کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد دعویٰ اور دلیل کی طرف چلیں گے اور پھر عبارت اور ترجمے کی طرف چلیں گے۔ سب سے پہلے حرکت کی تعریف۔ کسی بھی شے کا قوت سے فعل کی طرف بتدریج خروج کرنا، اس کو حرکت کہتے ہیں۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ ایسی شے کہ جس کی شان حرکت کرنا ہو، اس کا حرکت نہ کرنا، یہ سکون کہلاتا ہے۔ حرکت کی مقولہ کے اعتبار سے 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی قسم ہے حرکت فی الکم۔ حرکت فی الکم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کم یا زیادہ ہونا، گھٹنا یا بڑھنا۔ دوسرے نمبر پہ ہے حرکت فی الکیف۔ حرکت فی الکیف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی جسم کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منقلب ہو جانا۔ جس طرح کہ پانی ٹھنڈا ہو تو اس کا گرم ہو جانا، یا وہ گرم ہو اور اس کا پھر ٹھنڈا ہو جانا، تو اس حالت کے تبدیل ہو جانے کو کہا جاتا ہے حرکت فی الکیف۔ تیسرے نمبر پہ ہے حرکت فی العین۔ حرکت فی العین کہتے ہیں کہ جسم ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف تدریجاً منتقل ہو جائے۔ چوتھے نمبر پہ ہے حرکت فی الوضع۔ حرکت فی الوضع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اجزاء مکان کے اجزاء کے مباین ہو اور وہ جسم اسی مکان پر قائم ہو۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ حرکت کی فاعل کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حرکت ذاتیہ اور دوسری ہے حرکت عرضیہ۔ حرکت ذاتیہ اس حرکت کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کا واسطہ موجود نہ ہو، جو بلا واسطہ حرکت ہو، وہ حرکت ذاتیہ کہلاتی ہے۔ اور حرکت عرضیہ وہ حرکت ہوتی ہے کہ جو بالواسطہ حرکت ہو۔ اب حرکت ذاتیہ کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں کہ حرکت ذاتیہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حرکت قصریہ، نمبر 2 حرکت ارادیہ اور نمبر 3 حرکت طبعیہ۔ اب ان کی وجہ اثر کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ جسم متحرک کی جو قوت محرکہ ہے وہ مستفاد من الخارج ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر وہ مستفاد من الخارج ہو تو اس کو کہتے ہیں حرکت قصریہ، اور اگر وہ مستفاد من الخارج نہیں تو پھر اس حرکت میں شعور اور ارادے کا دخل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر شعور اور ارادے کا دخل ہے تو وہ حرکت ارادیہ، اور اگر دخل نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں حرکت طبعیہ۔ اب دعویٰ کی طرف چلتے ہیں۔ فلاسفہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر جسم متحرک کے لیے ایک محرک کا ہونا ضروری ہے، اور یہ محرک نفس جسمیت کا غیر ہوتی ہے۔ اب اس پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب جسم متحرک کے لیے کوئی محرک ہو تو اب ہم سوال کریں گے کہ یہ محرک نفس جسمیت ہے یا نفس جسمیت کا غیر ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ نفس جسمیت ہے تو یہ بات باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نفس جسمیت کی وجہ سے حرکت آتی ہو تو تمام اجسام ہمیشہ متحرک رہتے، جبکہ ایسا نہیں ہے تو یہ بات باطل ہے کہ نفس جسمیت ہی حرکت کے لیے محرک ثابت ہو۔ تو جب یہ بات باطل ہے تو دوسری بات خود بخود ثابت ہو جائے گی کہ نفس جسمیت کا غیر محرک ہے ہر جسم متحرک کے لیے۔ تو اب ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ فصل فی الحرکت والسکون۔ یہ فصل حرکت اور سکون کے بیان میں ہے۔ اما الحرکت، برحال حرکت، فہی الخروج من القوت الی الفعل، وہ قوت سے فعل کی طرف خروج کرنا ہے، علی سبیل التدریج، تدریجاً۔ واما السکون، اور برحال سکون، فہو عدم الحرکت، وہ حرکت نہ کرنے کا نام ہے، اما من شانہ ان یتحرک، اس کا کہ جس کی شان یہ ہو کہ وہ حرکت کرتا ہے۔ وکل جسم متحرک، اور ہر وہ جسم جو متحرک ہے، فلہ محرک، اس کے لیے ایک محرک ہوتا ہے، غیر الجسمیتی، جو جسمیت کے علاوہ ہوتا ہے۔ یہ دعویٰ ہو گیا۔ اذ لو تحرک الجسم، اس لیے کہ جب جسم متحرک ہو، بما ہوا جسم، بوجہ اس کے کہ وہ جسم ہے، لکانا کل جسم متحرکا، تو ہر جسم ہمیشہ متحرک رہے گا،
والتالی کاذبن، تو تالی کاذب ہے یعنی ہر جسم کا متحرک ہونا یہ بات جھوٹ ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ فالمقدم مثلہ، تو مقدم بھی اسی کی مثل ہوگا، یعنی مقدم کا بھی جھوٹ ہونا ثابت ہو جائے گا، جب تالی اٹھ گیا تو مقدم کا بھی رفع ثابت ہو جائے گا۔ ثم الحرکت، پھر حرکت، علی اربعۃ اقسام، 4 قسموں پر ہے۔ حرکت فی الکم، نمبر 1 حرکت فی الکم، کالنمو والذبول، جس طرح کے بڑھنا اور گھٹنا، وحرکت فی الکیف، اور حرکت فی الکیف، کتسخن الماء وتبردہ، جس طرح کے پانی کا ٹھنڈا یا گرم ہونا، تسخن کا معنی ہوتا ہے گرم ہونا اور تبرد کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا ہونا، مع بقاء صورتہ النوعیۃ، اس کی صورت نوعیہ کی بقا کے ساتھ، وتسمى هذه الحرکۃ استحالۃ، اور اس حرکت کو حرکت استحالہ کہتے ہیں۔ وحرکت فی العین، اور حرکت فی العین، وہی انتقال الجسم، وہ جسم کا منتقل ہونا ہے، من مکان الی مکان، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف، علی سبیل التدریج، تدریجن، وتسمى نقلۃ، اور اس حرکت کو کہتے ہیں حرکت نقلہ۔ وحرکت فی الوضع، اور حرکت وضع، وہی ان تکون للجسم حرکت علی الاستدارۃ، اور وہ یہ ہے کہ جسم کے لیے حرکت ثابت ہو استدارہ کے طریقے پر۔ اب استدارہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فإن اجزاءہ یباین اجزاء مکانہ، کہ اس کے اجزاء مکان کے اجزاء کے مباین ہو، ویلازم کلہ مکانہ، اور وہ سارے کے سارے مکان کو لازم ہو۔ فقد اختلف نسبت اجزائہ الی اجزاء مکانہ، اور جسم کے اجزاء کی نسبت مکان کے اجزاء کی طرف جو نسبت ہے یہ مختلف ہو۔ علی التدریج، تدریجن، ونقول ایضا، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں الحرکت الذاتیۃ اما طبعیۃ او قصریۃ او ارادیۃ، کہ حرکت ذاتیہ یا تو طبعیہ ہوگی یا قصریہ ہوگی یا ارادیہ ہوگی۔ لأن القوۃ المحرکۃ، اس لیے کہ قوت محرکہ، اما ان تکون مستفادۃ من خارج، یا تو وہ خارج سے مستفاد ہوگی، او لا تکون، یا نہیں ہوگی۔ فإن لم تکن مستفادۃ من خارج، اگر وہ خارج سے مستفاد نہ ہو، فإما ان یکون لها شعور او لا یکون، تو پھر یا تو اس کے لیے شعور ثابت ہوگا یا نہیں۔ فإن کان لها شعور، اگر اس کے لیے شعور ہو، فہی الحرکۃ الارادیۃ، تو وہ حرکت ارادیہ ہے۔ وإن لم یکن لها شعور، اور اگر اس کے لیے شعور ثابت نہ ہو، فہی الحرکۃ الطبعیۃ، تو یہ حرکت طبعیہ ہے۔ وإن كانت مستفادۃ من خارج، اگر وہ خارج سے مستفاد ہو، فہی الحرکۃ القصریۃ، تو یہ حرکت قصریہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم نے چند ایک باتیں سیکھی، جس میں سے حرکت اور سکون کی تعریف، حرکت کی مقولہ کے اعتبار سے اقسام، حرکت کی فاعل کے اعتبار سے اقسام، اور ایک دعویٰ اور اس کی دلیل ہم نے پڑھی۔ آج کا سبق یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔